مولانا ہمارے ان اساتذہ میں تھے جن کے لیے ہمارے دل میں اس وقت بھی قدر و احترام کے جذبات تھے جب ہماری کھیلنے کودنے کی عمر تھی. ہم بالکل بے ہنگم اور بے شعور تھے. اس وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم طلبا جب مولانا کے سامنے ہوتے یا مولانا ہمارے سامنے ہوتے تو غیر ارادی طور پر ہماری نظریں ٹوٹ جایا کرتی. اور آج بھی جب اللہ نے شعور دے دیا، احساس دے دیا، سوچنے سمجھنے اور تمیز کرنے کی صلاحیت دے دی، تو بھی مولانا محترم سامنے ہوتے تو اپنے آپ سر جھک جاتا، کندھے جھک جاتے اور ان کی تواضع کے سامنے اپنے آپ کو ہیج بنا کر کے پیش کرنا مجبوری بن جاتی. مولانا ہمارے ان اساتذہ میں تھے جن کا ہمارے دل میں ہمیشہ احترام رہا، جن کو ہم نے ہمیشہ بڑے بلند الفاظ میں، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ جن کا ہم نے تذکرہ کیا. مولانا سے ہمیں للہ فی اللہ محبت تھی، اور اس محبت کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ایک آدمی جسے اس کی زندگی میں جو مقام دیا جانا چاہیے وہ مقام نہیں ملتا ہے، یا اس کی ناقدری کی جاتی ہے، یا دوسرے لوگ اس کی شرافت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے حضرات قابل رشک ہوتے ہیں کیونکہ وہ علم کی خدمت کے ساتھ، دین کی خدمت کے ساتھ، ملت کی خدمت کے ساتھ اپنے نفس کی بھی قربانی دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں فطری طور پر ایسے لوگوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ان کا زیادہ احترام ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے، بمقابلہ ان لوگوں کے جو مشہور ہیں، جو معروف ہیں، جن کے ساتھ لوگ تصویریں لینے میں، جن سے لوگ مصافحہ کرنے میں بڑا شرف محسوس کرتے ہیں، بڑی عزت محسوس کرتے ہیں. ان کے مقابلے میں ہمیں ایسے لوگوں کا زیادہ احترام اور ایسے لوگوں سے زیادہ لگاؤ اور ایسے لوگوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو درویش صفت ہوتے ہیں، جو نام و نمود سے بے پرواہ ہوتے ہیں، جو صرف اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں. استاد گرامی قدر مولانا نذیر احمد صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی شخصیات ہیں. آپ کو اللہ نے اخلاص کی جس دولت سے مالا مال فرمایا تھا، وہ اس صفت کے ناحیے سے، اس صفت کے اعتبار سے اسلاف کی یادگار بلا مبالغہ اور بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں، اس دور میں جن چند لوگوں کو نمونہ اخلاص کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے ان میں حضرت مولانا نذیر احمد صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت سی شخصیات ہوتی ہیں وہ کسی ایک چیز میں نمایاں ہوتی ہیں لیکن دوسری چیزوں میں دوسرے پہلو ان کے بڑے کمزور ہوتے ہیں. کسی کے اندر اخلاص بہت ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اخلاص کو پیش نہیں کر پاتا ہے، اسے پیش کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے. کسی کے اندر بڑا اختصاص ہوتا ہے، علم میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، مطالعے میں بہت وسعت اور بہت عمق ہوتا ہے، لیکن وہ اسے پیش کرنے سے قاصر ہوتا ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالی
کے مطالعے میں وسعت نہیں ہوتی یا اسے پیش کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، کسی کو یہ سب دولتیں حاصل ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی، اس کے اندر نرجسیت ہوتی ہے، وہ ایک جگہ جم نہیں پاتا ہے، زندگی بھر وہ ایک فیصلہ کن موقف نہیں اختیار کر پاتا ہے، کسی ایک جگہ پر ٹک نہیں پاتا ہے، یہ اس کا کمزور پہلو ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمارے استاد محترم کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اور ایک ایک حرف انہوں نے جو سکھایا ہے امت کے بے شمار بچوں کو، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ انہیں لاکھوں لاکھ نیکیوں سے نوازے۔ مولانا کے اندر یہ ساری خصوصیات جمع تھی۔ مولانا کی طبیعت میں نفاست تھی، مزاج میں نزاکت تھی، انتہائی مہذب تھے، انتہائی مثقف تھے، سادگی میں حسن تھا، حسن کا پیکر تھے، شخصیت کا ظاہر بھی انتہائی مؤثر اور انتہائی اٹریکٹیو، اور جتنا صاف شفاف اور مؤثر ظاہر تھا، قلبی کیفیات بھی ایسی ہی تھی، باطن بھی ایسا ہی تھا، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اس کان سے سننا، اس کان سے نکال دینا، اپنے خلاف کوئی بات پیش آ گئی اس کو سننا، دامن جھٹک دینا، اپنے مقصد پر نظر رکھنا، اپنے مقصد کے لیے آگے بڑھتے چلے جانا، یہ ساری خصوصیات وہ تھی جو اللہ نے مولانا کو عنایت فرمائی تھی۔ مولانا بہت کچھ کر سکتے تھے، اللہ نے مولانا کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، لیکن مولانا نے خود مجھ سے فرمایا کہ میں نے ندوے میں تدریس کا فیصلہ صرف دینی خدمت کے جذبے سے کیا تھا، صرف خدمت دین کے جذبے سے کیا تھا۔ مولانا نے بہت ساری پریشانیاں جھیلی، مولانا کو داخلی چیلنجز بھی پیش آئے، خارجی چیلنجز بھی پیش آئے، لیکن اللہ کے بندے کو عجیب و غریب استقامت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ جس دن انتقال ہوا اس دن بھی انہوں نے اپنے شاگرد سے، اپنے تیماردار سے کہا کہ عدنان، میں ندوے میں ہوتا ہوں اور اگر پڑھانے نہیں جاتا ہوں تو یہ بچوں کی ہمدردی ہے۔ امانت کا اس درجے احساس یہ آئیڈیل ہے، یہ قابل تقلید نمونہ ہے، یعنی صحت کی یہ کیفیت کی سانس نہیں لی جا رہی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں سینہ دباؤ، کبھی کہہ رہے ہیں پیٹھ دباؤ، اور اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے آخری گھنٹہ پڑھانے جانا ہے۔ مقصد کے تئیں اطمینان، وہ ہے نا اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جب کسی کا سینہ کھول دیتا ہے، اللہ جب کسی کو اطمینان کی کیفیت نصیب فرما دیتا ہے، اللہ جب کسی کو طمانینت اور سکون نصیب فرما دیتا ہے تو پھر وہ اختلاف کا شکار نہیں رہتا ہے، پھر وہ اضطراب کا شکار نہیں رہتا ہے، پھر وہ ان ساری کیفیات سے نجات پا جاتا ہے، پھر اس کی گھریلو ٹینشن، اس کے اپنے ذاتی مسائل، اس کی زندگی کے نجی زندگی کے مسائل، یہ ساری چیزیں اس کے کام میں دخل انداز نہیں ہوتی ہیں۔ مولانا جس پابندی کے ساتھ اور جس اصول پسندی کے ساتھ تدریس کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، یہ مولانا کا حق تھا۔ ہم جیسے ناکارہ تو صرف سوچ سکتے ہیں بس، لیکن سوچ کر کے مطمئن ہو جانا یہ مزید ناکارگی ہے، یہ دل کو بہلانے کے لیے غالب کا خیال ہے، یہ عمل سے فارغ ہو کر کے تقدیر کا بہانہ بنانے والی بات ہے۔ یہ شخصیات اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان کے محاسن سے عکس حاصل کیا جائے، ان کے محاسن سے روشنی حاصل کی جائے، ان کے محاسن کو اپنی زندگیوں میں اتار کر کے اپنے آپ کو نکھارنے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ صحابہ کرام کے دور کی بات نہیں ہے، یہ ابو حنیفہ اور شافعی کی بات نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ کتابوں میں پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ہم جیسے مولانا کے ہزار شاگرد اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتوں اور اپنے مشاہدات کی گواہی دیں، اپنے مشاہدات کی اور تجربات کی بنیاد پر گواہی دیں۔
کسی میں علم کی بلندی ہوتی ہے تو تواضع نہیں، کسی میں تواضع اور انکساری ہوتی ہے تو علم خودکشا ہوتا ہے، کسی میں لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو بولنے کی صلاحیت نہیں، کسی میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو لکھنے کی صلاحیت نہیں، کسی کی زبان پر دسترس ہوتی ہے تو گرامر سے نابلد، کسی کی گرامر پر دسترس ہوتی ہے تو زبان دو لفظ بولنے کے لیے اور دو جملے لکھنے کے لیے وہ ترس جاتا ہے، کسی کی قرآن پر نظر ہوتی ہے تو زبان پر نہیں ہوتی، کسی کی ادبیات پر نظر ہوتی ہے تو قرآن پر نہیں ہوتی۔ مولانا کو اللہ نے کتنی جامعیت عطا فرمائی تھی، قرآن کی بلیغ ترین تعبیرات ان کی زبان پر تھی، حدیث نبوی کی بلیغ ترین تعبیرات مولانا کی زبان پر رکھی رہتی تھی، ان کا استعداد رہتا تھا۔ ادبیات کے ایسے ماہر کہ کبھی ابوالکلام آزاد کے جملے کو پیش کرتے اور کبھی غالب کے مصرے کو پیش کرتے اور کہتے یہ غلط ہے، لیکن کس کی مجال، جو ادب و شعر کے ان قداور شخصیات کے ان جملوں پر اور ان مصروں پر انگلی رکھتے، متون پر ان کی نظر تھی، متون عربی کے ہوں، متون انگریزی کے ہوں، متون فارسی کے ہوں، متون اردو کے ہوں، ان پر ان کی نظر تھی، قرآن سے ان کو شغف تھا، بہت علمی صلاحیت تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عبادت میں دل نہ لگتا ہو، ذکر میں دل نہ لگتا ہو۔ مولانا عرصے سے شوگر کے مریض تھے اور ایسی ویسی شوگر نہیں، شوگر نے آپ کے جسم کو گھن کی طرح کھا لیا تھا۔ ہم نے جب مولانا سے پڑھا تو مولانا جوان رانا تھے، ایک بڑی پرکشش شخصیت، بڑے نستعلیق مزاج، بڑے نفاست پسند، دیکھیے تو دیکھتے رہ جائیے، شباب شخصیت سے جھلکتا ہوا، شخصیت شباب کو سنوارتی ہوئی، عجیب و غریب مؤثر شخصیت۔ لیکن جب میں نے بہت زمانے کے بعد بڑے قریب سے مولانا سے 2017-18 میں ملاقات کی تو اس وقت مولانا اپنے مولانا کا جسم آدھا تقریباً بھول چکا تھا، انتہائی لاغر، انتہائی نحیف، اس کے باوجود پابندی سے نماز پڑھنے مسجد جاتے، پابندی سے درجے جاتے، پابندی سے پڑھاتے، جیسے پہلے اپنا کلیجہ نکال کر کے طلبا کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے ویسے ہی اب بھی رکھتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انتقال کے بعد 30 سال پہلے یعنی 1994-1995 میں جس طالب علم نے ان سے پڑھا تھا، جو مشاہدات اس طالب علم نے پیش کیے تھے وہ 2025 میں ان سے پڑھنے والے طلبا نے بھی انہیں مشاہدات کو دہرایا۔ اب آپ سوچئے کیسی بلا کی استقامت تھی، کیسا بلا تھا ان کے اندر اللہ نے توازن رکھا تھا، اور کیسا مولانا کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ تھے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں انہیں بیان کروں، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی مبالغے کے بغیر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے کہہ رہا ہوں۔ ویسے بھی بہت زیادہ تعریف و توصیف اور جھوٹی مداحی ان سب چیزوں کی مجھے عادت نہیں، اور پھر جانے والا چلا گیا، گزرنے والا گزر گیا، اس کی مداحی کر کے سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ سے اس کے بدلے میں ثواب ملے گا، سوائے اس کے کہ جن محاسن کو ہم بیان کر رہے ہیں، جو اچھا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے گا، اللہ ان کو جنت کے مراتب عطا فرمائے گا، اور کیا ہو سکتا ہے مقصد؟ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ مولانا کو اللہ نے بڑے بلند اخلاق پر فائز کیا تھا، جس کو مولانا نہیں جانتے اس سے بھی اس طرح مسکرا کر کے اور لپک کر کے ملتے تھے کہ سامنے والے کو لگتا تھا مولانا ہم سے واقف ہے، اس کی مزاج پرسی کرتے تھے، اس کی خیریت معلوم کرتے تھے، بے لوث خون کرتے تھے، بے لوث خون کرتے تھے۔ اصول پسندی کا عالم یہ تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یہاں مولانا آئے تھے، اس سے پہلے ایک مرتبہ میں نے محاضرات کے لیے بلایا تھا۔ تو عام طور سے ہوتا کیا ہے، جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ انتظار کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اخلاق کی بلندی کے نتائج نکالے جاتے ہیں۔ عام طور سے جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہ انتظار کرتی ہیں کہ صاحب ابھی وہاں سے فون آئے گا تو میں گناؤں گا، ارے بھائی کہاں بھیج دیا، کس کے ساتھ بھیج دیا، یہ پریشانی ہوئی۔ مولانا کا یہاں سے سفر ہوا، لکھنؤ پہنچے،
اور قبل اس کے کہ یہ ناکارہ ان کو فون کرتا، مولانا کا فون آیا، بھائی طالب صاحب بہت اطمینان کے ساتھ میں آ گیا اور بہت سکون کے ساتھ میں الحمدللہ ندوے پہنچ گیا، اور پھر جو دعائیں دے سکتے تھے اور شکر گزاری کے جو الفاظ وہ استعمال کر سکتے تھے وہ انہوں نے استعمال کیے۔ مولانا بڑے سے بڑے مسائل کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، ہر کا بڑا سے بڑا مسئلہ، بڑی سے بڑی ٹریجڈی مولانا کے پڑھانے میں، مولانا کی تدریس میں کبھی خلل انداز نہیں کی۔ صحت کی بدترین کیفیت مولانا کی تدریس میں کبھی خلل انداز نہیں کی۔ بدترین قسم کے عوارض مولانا کی تدریس میں کبھی خلل انداز نہیں کی۔ انتہائی تکلیف کے بعد مولانا کے لیے، مولانا کے کانوں میں پڑی، مولانا نے سنا، مولانا جانتے تھے، مولانا دیکھتے تھے، مولانا کبھی اپنے دل کے پھپھولے بھی اپنے بعض شاگردوں سے پھوڑ لیا کرتے تھے، لیکن ہر کوئی شکایت کبھی زبان پر نہ لائے، جو عہد وفا کیا وہ نبھا کرتے تھے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مولانا کا شمار ان اصحاب عزیمت میں، ان اصحاب ایمان میں تھا جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا، اور دعوت فکر دے کر کے گئے، دعوت عمل دے کر کے گئے، ایک نسل تیار کر کے گئے۔ نہ جانے کتنوں کو لکھنا سکھایا، نہ جانے کتنوں کو پڑھنا سکھایا، نہ جانے کتنوں کو قلم پکڑنا سکھایا، نہ جانے کتنوں کو ترجمہ نگاری کے رموز و اسرار سمجھائے، نہ جانے کتنوں کو عبارت پڑھنے کا سلیقہ سکھایا، ان کا کوئی شمار نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا کتنی بلند پایہ شخصیت تھے اور کتنے شریف النفس تھے، کتنے کریم النفس تھے، اظہار ذات سے کتنا دور تھے۔ تقریباً 30 سال سے ندوے کے معقل جریدے الرائد کی مولانا پروف ریڈنگ کیا کرتے تھے، مولانا کی پروف ریڈنگ کے بعد الرائد چھپنے کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن کبھی الرائد کے صفحے پر مولانا کا نام نہیں آیا کسی عہدے کے لیے۔ ابھی کچھ سال، 2-3 سال 4 سال پہلے الہیئۃ الاستشاریہ میں رسماً نام آیا، لیکن مولانا 30 سال سے اس پرچے کی خدمت فرما رہے تھے، اور ایسی خدمت نہیں، اگر حضرت مولانا واضح رشید حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ نذیر نے دیکھ لیا ہے تو فرماتے تھے اب نظر کی ضرورت نہیں۔ یہ اعتماد، انگریزی سے کتنے ترجمے کیے، عربی سے کتنے انگریزی میں ترجمے کیے، اور اردو کا تو کوئی گانا ہی نہیں۔ ایک زمانہ تھا جب مولانا بہت پابندی سے مضامین بھی لکھا کرتے تھے، بڑے باکمال صحافی تھے۔ مولانا کو اللہ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا، بلکہ یوں کہیے بہت ساری متضاد کیفیات اور خصوصیات کو اللہ نے ان کی شخصیت میں جمع کر دیا۔ اور میں تو مولانا کی تقریر میں گیا، وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی یا بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی، تو اس کی بنیاد پر ایک صاحب نے تو بلکہ یہاں تک کہا کہ مولانا جس شہر سے تعلق رکھتے تھے، تہذیب سے، تمدن سے، علم سے، دین سے، اس شہر کا تقریباً کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2-2.5 لاکھ اس شہر میں مسلمانوں کی آبادی ہے، بلکہ اسے یادووں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کی شناخت یہ ہے، اس شہر میں بھی مولانا سماج کے جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، وہاں سے نکل کر ہم جب مولانا کو بچپن میں دیکھا کرتے تھے نا، تو ہم یہ سمجھتے تھے ان کی طبیعت کی جو نزاکت تھی، ان کے مزاج کی جو نفاست تھی، جو ان کی شائستگی تھی، شستگی تھی، تہذیبی رویے تھے، ان کی ثقافت تھی، بلند ترین اخلاقی کیفیت تھی، اس کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا تھا کہ مولانا کوئی بہت زبردست خاندانی پس منظر رکھتے ہیں اور دینی پس منظر رکھتے ہیں۔ لیکن کہنے والے نے کہا کہ یہاں سے نکل کر کے مولانا کا اس بلند ترین مقام تک، علم کے، عمل کے، اخلاق کے، سیرت کے، کردار کے اس بلند ترین مقام تک پہنچ جانا، یہ بجائے خود مولانا کی کرامت۔ مولانا کی زندگی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی رکنے کا نام نہیں۔ مولانا کی زندگی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ناکامی سامنے آئے
تو بیٹھ رہنے کا نام زندگی نہیں۔ مولانا کی زندگی سے دوام کا، استمرار کا، اخلاص کا، استقامت کا، صبر کا، برداشت کا، شکر کا درس ملتا ہے۔ یہ مولانا کی زندگی کے بڑے نمایاں پڑھے۔ مولانا نے جس قدر صبر کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں، ان کا خدا جانتا ہے، یا دیکھنے والے ان کے شاگرد جانتے ہیں۔ مولانا سے ان کے شاگرد بہت ٹوٹ کر کے محبت کیا کرتے تھے، اور میں اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے، آپ سب کے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے 1994 سے لے کر کے اور 2025 تک کوئی ایک طالب علم یا کوئی ایک فرد ایسا نہیں پایا جس نے مولانا کا کوئی نقص بیان کیا ہو، جس نے مولانا کی کوئی برائی بیان کی ہو، جس نے مولانا سے کوئی شکوہ نقل کیا ہو، کوئی نہیں، ایک نہیں۔ ہاں، ایسے ہزاروں لوگوں کو میں جانتا ہوں، اور ایسے درجنوں لوگوں سے پرسوں سے آج تک بات ہوئی جو صرف اور صرف مولانا کی تعریف، توصیف، مداثرائی، قصیدہ خوانی، مولانا کے کمالات اور مولانا کی شخصیت کی خصوصیات اور مولانا کے محاسن بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دل نہیں بھر رہا ہے، دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، دل کو چین نہیں آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل وہ محبت ہے جو محبت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اخلاص کی بنا پر ان کے شاگردوں کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ شاگرد بچھے جاتے تھے، مولانا درجے خود نہیں آ پاتے تھے، نقاہت کی وجہ سے گھنٹہ لگتا تھا، شاگرد دوڑا چلا جا رہا ہے اور بائک سے مولانا کو لے کے چلا آ رہا ہے، پہنچانے چلا جا رہا ہے۔ یہ سب مولانا کی شخصیت کی وہ مقناطیسیت تھی جو ان کے کردار، جو ان کے اخلاص، جو ان کے عمل کے نتیجے میں تھی۔ اور وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے مدرسے میں پڑھنے کو، مدرسے میں تدریس کو، مدرسے میں زندگی گزارنے کا فیصلہ جو کیا تھا وہ اختیاری طور پر کیا تھا، اجباری طور پر نہیں کیا۔ سمجھ لیجیے بہت اچھی طرح سے، جب آپ مجبوری میں مدرسے میں آئیں گے، کسی نے ڈھکیل کر کے آپ کو بھیج دیا، اور جب آپ کو کہیں کچھ نہیں مل رہا ہے، مجبوری میں آپ مدرسے میں لگ جائیں گے، مجبوری میں آپ پڑھائیں گے، مجبوری میں آپ یہ سب کچھ کریں گے، تو آپ کے اندر ہر وقت انقباض کی کیفیت رہے گی۔ آپ ہر وقت، آپ کو انبساط کی کیفیت حاصل ہی نہیں ہوگی، فرحت کی کیفیت حاصل ہی نہیں ہوگی، سرور کی کیفیت حاصل ہی نہیں ہوگی۔ کبھی آپ کو نہ قرآن پڑھنے میں لذت آئے گی، نہ حدیث پڑھنے میں لذت آئے گی، نہ فقہ پڑھنے میں لذت آئے گی، نہ آپ کو کبھی مقالہ لکھنے میں لذت آئے گی، نہ تقریر کرنے میں لذت آئے گی، اس لیے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے فیصلے کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، اپنے انتخاب کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں۔ ایک دور وہ آیا جب مولانا کو احساس ہوا کہ کچھ اور کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ مولانا عمر کے اس پڑاؤ سے بہت آگے نکل چکے تھے، اور لوگوں نے بھی بعض چیزیں دیکھ کر کے مولانا کے سامنے تذکرہ کرنا شروع کیا، مولانا آپ کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا، مولانا آپ کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ مولانا فرماتے کہ بھائی اب ان سب چیزوں سے کیا فائدہ، میں نے جو فیصلہ کیا تھا، اپنی زندگی کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں ندوے میں جیوں اور ندوے میں مروں، میں چاہتا ہوں میرا جینا اور مرنا دونوں ندوے میں۔ یہ بھی مولانا کے آخری دنوں کے الفاظ۔ تو جب آدمی انتخاب کرتا ہے اور خود فیصلہ کرتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، تو پھر وہ اس منزل تک پہنچتا ہے۔ آپ نے بھی مولانا سے سنا، ہمیں نہیں معلوم تھا، یہ میرے لیے اس مجلس میں انتشاب تھا کہ مولانا ایک سال فیل بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد مولانا کہیں اور نہیں گئے، از اول تا آخر وہ ڈاکٹر کا لقب تو ابھی آخر میں ان کے آخری کچھ سالوں میں ان کے ساتھ یہ لگا ہے، ورنہ اور میرا خیال ابھی آخری کے 10-12 سالوں میں جب بھی انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ آخر عمر کے آخری مرحلے میں گویا کہہ سکتے ہیں آپ یہ کیا، از اول تا آخر ندوے میں رہے، لیکن زبان کی نزاکتوں سے واقف
اور صرف عربی نہیں کہ وہ عربی کے استاد، عربی کی نزاکتوں سے بھی واقف، اردو کی نزاکتوں سے بھی واقف، اور انگریزی الفاظ کی نزاکتوں سے واقف، اس کی جو لٹرل پہلو ہو سکتا ہے اس سے واقف، اور ہندی بھی جانتے تھے، سنسکرت بھی جانتے تھے، اور یہ سب کچھ مولانا نے ندوے میں رہ کر کے سیکھا۔ کیا مولانا کی اپنی ذاتی زندگی نہیں؟ کیا مولانا کی بیوی نہیں؟ کیا مولانا کے بچے نہیں تھے؟ ایک بیٹی ہو یا 10 بیٹی ہو، مولانا کی بیوی بھی تھی، مولانا کا خاندان بھی تھا، اور مولانا کے ساتھ گھریلو مسائل بھی تھے، لیکن اس کے باوجود علم کو، تعلیم کو، تدریس کو، تعلم کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ عشق تھا۔ اگر کہیں آپ بچپن میں بہت یہ شعر پڑھا جاتا تھا کہ مریں گے ہم کتابوں میں ورق ہوگا کفن اپنا، اگر اس مصرے کو تطبیق دی جا سکتی ہے تو کبھی امام مسلم سے تطبیق دی جاتی تھی کہ حدیث تلاش کرتے رہے، کھجور کھاتے رہے، اور وہی کھجور کی درختی آپ کی موت کا سبب بن گئی، اور پھر میں اپنے استاد گرامی پر اس شعر اس مصرے کی تطبیق دے سکتا ہوں۔ پڑھاتے ہوں، جب انتقال ہوا ہے تو درجے سے پڑھا کر کے آئے، یہ کہہ کر کے آئے کہ بچوں، اور جب درجے میں گئے تو چونکہ سانس لی نہیں جا رہی تھی، بیمار تھے اور کوئی لے جانے والا نہیں تھا، طالب علم کو بلایا، وہ بائک سے گیا، تو احساس ذمہ داری اور امانت داری، اللہ ہم سب کو اس وقت یہ وقت نصیب فرمائے، درجے میں پہنچ کے کہتے ہیں بچوں معذرت چاہتا ہوں، کوئی لانے والا نہیں تھا اس لیے تاخیر ہو۔ اور پھر طلبا سے کہا کہ چلو 4-5 سطریں پڑھ لو، 4-5 سطریں پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں سے کل پڑھیں گے، اور پھر کہا کہ ہمیں کمرے پہنچا دو، طبیعت صحیح نہیں، اور کمرے پہنچ کے بچوں سے کہتے ہیں کہ یہیں ٹھہرو ذرا، ابھی ہمیں آخری گھنٹہ پڑھانے جانا ہے، اور اس بیچ میں مولانا اللہ کو پیارے ہو۔ تو مولانا کی شخصیت کا یہ جو جامع ترین عکس ہے، جامع ترین تصویر ہے، مولانا علم کا پہاڑ، جبل العلم تھے، مولانا کے اندر ہمگیر صلاحیت تھی، مولانا کے مطالعے میں عمق تھا، مولانا اخلاص کا پیکر تھے، مولانا میں تواضع تھی، اور ظاہر سی بات ہے جس میں جتنی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، جس میں جتنی زیادہ گہرائی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، عمق ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے، جو شخصیت جتنی زیادہ پہندار ہوتی ہے، جیسے جو درخت بہت زیادہ گھنیرا ہوتا ہے، اس پر بڑی شاخیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ثمرآور ہوتا ہے، اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، وہ جھکتا ہے، اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، قدوفہا دانیہ کی کیفیت ہوتی ہے اس کی، اور جس کے اندر صلاحیت کی کمی ہوتی ہے، جس کا علم سرسری ہوتا ہے، جس کے پاس دکھاوا ہوتا ہے، جس کے پاس محض ظاہری کچھ لفاظیاں ہوتی ہیں، جس کے پاس صرف ظاہری حلیہ ہوتا ہے، ظاہری صورت ہوتی ہے، اس کے یہاں عقل ہوتی ہے۔ اسی بات کو ہمارے پروفیسر اشتبا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس سال میں تخصص کر رہا تھا اور تکیے لے جایا گیا ہم لوگوں کو، وہاں ڈاکٹر صاحب کے محاضرات ہوئے تو انہوں نے اسی بات کو یوں فرمایا تھا کہ جس میں صلاحیت ہوتی ہے اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، اور جس کے اندر صلاحیت کی کمی ہوتی ہے وہ اپنے عقل سے، اپنی کشن بازی سے، اور کہنا چاہیے کہ اپنی شخصیت کی سختی سے اپنی صلاحیت کی کمی پر پیوند لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ فرمایا اس کے مطابق تجربہ کرنے کا بھی اتفاق ہوا۔ مولانا کی تواضع کا تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ عام طور سے نگراں بدنام ہو جاتا ہے، عام طور سے نگراں کسی کو ٹوک دے تو وہ طالب علم سوچتا ہے کہ اچھا اور 10 اساتذہ یہاں رہتے ہیں وہ تو نہیں ٹوک رہے ہیں، یہ کیوں ٹوک رہے ہیں، اور نگراں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ٹوکے۔ نگراں عام طور سے بدنام ہو جاتا ہے، طلبہ کبھی بھی نگراں کا اچھا تذکرہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ طلبہ کی بدنصیبی ہوتی ہے، کیونکہ نگراں جو کچھ بھی کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ
سارے نگراں جو ہے وہ ملکوتی صفت رکھتے ہیں، بالکل ان کے یہاں نفس نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی پر غصہ نکال دیں، ہو سکتا ہے وہ بنا تحقیق کبھی کسی کو سزا دے دیں، کبھی زیادتی ہو سکتی ہے، سب انسان ہیں اور انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر طلباء نگراں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس لیے کہ نگراں ان کی تربیت پر معمور ہوتا ہے، ان کی نگرانی پر معمور ہوتا ہے، ان کے منکر کی نکیر کرتا ہے، انہیں معروفات کے لیے کیا فرض نماز کے لیے بھی ڈھکیلتا ہے، جگاتا ہے۔ اس لیے نگراں ہمیشہ جو ہے وہ طلباء کی آنکھ کے لیے کاٹا نہیں شہدیر ہوتا ہے۔ لیکن مولانا نذیر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی منتشر شخصیت عطا فرمائی تھی کہ ان کی نگرانی میں رہنے والا بھی ان کی برائی نہیں کرتا، اور ایسا نہیں کہ مولانا منکر کی نکیر نہیں کرتے تھے، اگر کسی نے گلاس بھی غلط طریقے سے پکڑ لیا تو وہ مولانا کے ذوق پر گراں گزرتا تھا، اگر کسی نے کپڑا بھی غلط طریقے سے پہن لیا، چادر بھی غلط طریقے سے بچھا دی، یا چال ڈھال بھی اس کی غیر علماء والی ہوئی، غیر سنجیدہ ہوئی، باوقار نہ ہوئی، تو مولانا اس پہ بھی تنبیہ فرماتے تھے، اس پہ بھی تقریر فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود، اس روک ٹوک کے باوجود کیا چیز تھی جو ہمارے ہم اساتذہ کے بھی سیکھنے کی ہے، اور آپ کل کے اساتذہ ہوں گے، کل کے باپ ہوں گے، کل کے مربی ہوں گے، آپ کے بھی سیکھنے کی ہے کہ پھر بھی ان کی نگرانی میں رہنے والے طلباء ان کی تاریخ میں رتب اللسان رہا کرتے تھے۔ بہرحال مولانا کی علمی خوبیاں، مولانا کی شخصی خوبیاں، مولانا کی اخلاقی خوبیاں، اور باہمی طور پر عام طور پہ مدرسوں میں جو مزاج ہوتا ہے اپنے آپ میں مست رہنے کا، الگ تھلگ رہنے کا، باوجود اس کے کہ مولانا بہت زیادہ مجلسی آدمی نہیں تھے، مولانا اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، مولانا ادھر ادھر کی کسی سیاست میں، کسی سنگن میں اور فضول کاموں میں لغویات سے مکمل گریز کرتے تھے، کوئی شوق نہیں تھا مولانا کا، اور ادھر ادھر کی باتوں میں بھی نہیں پڑتے تھے، بالکل نہیں۔ اس کے باوجود ہر ایک کی خبر گیری کرنا، ہر ایک سے ملنا، ہر ایک کا حال پوچھنا، ہر ایک کو پہلے سلام کرنا اور پرہو بست کے ساتھ سلام کرنا اور اس سے مصافحہ کرنا اور خیریت پوچھنا، یہ مولانا کا مزاج۔ ندوے میں ابھی اور بھی شخصیات ایسی ہیں جن میں یہی اخلاقی بلندی ہے، جیسے مثلا استاد گرامی قدر اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں طویل عمر عطا فرمائے، مولانا یعقوب صاحب حفظہ اللہ تعالی مل جائیں گے، فوراً رک جائیں گے، خود ہی سلام کریں گے، خود ہی خیریت پوچھیں گے، اور بعض ندوے میں نئے آنے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں، نیا تقرر ہوا یا کہیں سے منتقل ہوئے، یہ دو حضرات ایسے تھے جو ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ اب کیا کرو، اب کیسے کرو، اور یہاں تک بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے میں، منتقل ہونے میں مسائل ہوتے ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں، جس لائق بھی ہوں میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو باوجود اس کے بہت سنجیدہ تھے، عزلت پسند تھے، زیادہ وقت کمرے میں گزارتے تھے، لیکن ہر ایک کے احوال و قواعد سے واقفیت رکھتے تھے، ہر ایک سے ملتے تھے، اور ملنے کا سب سے خاص وجہ یہ بھی ہوتی تھی، عام طور سے نمازوں میں لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، مسجدوں کا اور باجماعت نماز کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو مولانا کی خوبیاں بہت ہیں، مولانا بہت پہلدار شخصیت کے مالک تھے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا مولانا کی خوبیاں ہم تک پہنچے گی، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جو انشاءاللہ ہم بھی اپنے بعد والی نسل تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ فی الحال تو آپ سے درخواست ہے کہ جتنا مولانا کے لیے دعا کر سکتے ہو، مولانا کی مغفرت کے لیے، اور مغفرت تو انشاءاللہ العزیز مولانا کی وہی جو بھی ہوگی، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، مولانا کے جس اخلاص اور مولانا کی جس نیکی اور ذکر میں سرشاری اور تواضع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو وہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو رفعت شان سے نوازا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو
ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے استاد گرامی کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما۔ اے اللہ انہوں نے جس قدر مسائل جھیلے، اے اللہ انہوں نے جس طرح صبر کیا، اے اللہ جس طرح انہوں نے شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کی، اے اللہ اس کا بہترین اجر انہیں عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے ہزار لوگوں کو زبان توڑنا سکھایا، قلم پکڑنا سکھایا۔ اے اللہ انہوں نے جتنے حروف سکھائے، اے اللہ انہوں نے جتنے الفاظ سکھائے، ان الفاظ کے ہر حروف کے بدلے، ہر حرف کے بدلے اے اللہ انہیں لاکھوں لاکھ نیکیاں عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اے اللہ ان کی قبر کو روض من ریاض الجنہ بنا دے۔ اے مالک و مولا ہم سب کو ان کا عکس جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی شخصیت سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تقریر بہت اچھی کر لیتے ہیں، اے اللہ ہم لفاظی بہت اچھی کر لیتے ہیں، اے اللہ ہم ظاہر پرست ہیں، اے اللہ ہمیں ظاہر سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے جیسی قلبی کیفیات نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے جیسا ذکر کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے جیسا عبادت کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے جیسا احساس ذمہ داری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں استاد محترم جیسا احساس امانت داری نصیب فرما۔ اے مالک و مولا اے اللہ ہمارا مدرسے میں دل لگا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تدریس کا فرض ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم تدریس کی ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم تدریس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں استاد محترم کی طرح ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی بے پناہ محبت ہمارے دل میں ہے، اے اللہ اس کی جگہ اے اللہ دین کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ علم کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ تقوی کی چاہت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ نام و نمود اور نمائش سے بچ کر کے تیرے دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ مزید کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو اساتذہ باحیات ہیں اے اللہ ان کے نفع کو عام اور تام فرما۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی ضروریات کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ ان کی ضروریات کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے استاد گرامی جو گزر گئے ان کی ایک بے سہارا بچی ہے اور ان کی اہلیہ محترمہ ہے، اے اللہ تو زہر سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے سامنے کبھی یہ لمحہ نہ آئے کہ انہیں کسی کا محتاج بننا پڑے۔ اے اللہ کبھی ان کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑے کہ ان کو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے۔ اے اللہ تو ان کا کفیل ہو جا، اے اللہ تو ان کا نگہبان ہو جا۔ اے اللہ تو ہمارے تمام اساتذہ کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ تو ہمارے تمام اساتذہ کو بہترین زندگی نصیب فرما، بہترین زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے جو ہم پر احسانات ہیں، ان کے جو ہم پر فضل ہیں، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا، اے اللہ اپنی شایان شان اس کا بدلہ ہمارے اساتذہ کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ استاد محترم کی مغفرت کے ساتھ ہم سب کو مغفرت کا فرمانا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی ہم میں سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور اے اللہ جو لوگ ابھی باحیات ہیں اے اللہ انہیں قرآن والی زندگی، انہیں نبوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر